الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام معزز بھائیو بزرگوں، ہم میں سے ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ دنیا میں بھی اسے سکون ملے اور آخرت میں بھی اسے سکون ملے، یہ ہر ایک کی تمنا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے سنورنے کے لیے ایک ضابطہ اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اگر اس ضابطے کو اپنائیں گے تو فی الواقع ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں مقصد زندگی اللہ کی بندگی کو بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی حالت مقصد زندگی کا شعور یا تو بالکل نہیں ہے یا ہے تو بہت معمولی درجے کا ہے۔ مقصد زندگی کا احساس اور شعور آدمی کے دل کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے، اور جس قسم کے بھی حالات اسے آئیں وہ اپنے سامنے مقصد زندگی کو پیش نظر رکھے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، یہ بات بار بار ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس بات کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا یہ ضروری ہے۔ مقصد زندگی جب اللہ کی بندگی ہے تو اللہ کی بندگی کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ اللہ کی بندگی ہمارا مقصد زندگی ہے،
اور اللہ کی بندگی کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تب بھی آدمی بندہ ہے اللہ کا، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی بندگی لگی ہوئی ہے۔ رمضان گزر گیا تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے۔ اچھے حالات ہیں تب بھی اس کے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے۔ برے حالات میں بھی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ کسی لمحے انسان سے اللہ کی بندگی ہٹتی نہیں۔ اللہ کی بندگی جو ہے نا وہ پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم وقتی دینداری سے نکل کر دائمی دینداری کی طرف آ جائیں گے۔ ایک ہوتی ہے وقتی دینداری اور ایک ہوتی ہے دائمی دینداری۔ وقتی دینداری میں آدمی کچھ وقت کے لیے بندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے، کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم پورا کرتا، نبی کے طریقوں پر عمل کر لیتا۔ جب اس کو ماحول ملے گا تو وہ بندگی کو اپنا لے گا، اور جب ماحول نہیں ملے گا تو پھر وہ بندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کا ضابطہ وقتی دینداری کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس کامیابی کا وعدہ دائمی دینداری سے ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ وقتی دینداری رکھنے والے مسلمان بڑی تعداد میں ہیں۔ وقتی دینداری والے مسلمان بہت ہیں آج کل، دائمی دینداری والے مسلمان بہت تھوڑے ہیں۔ آدمی کے نفس پر جو بار پڑتا ہے، وقتی دینداری سے آدمی کے نفس پر کوئی بار نہیں پڑتا۔ نفس پر بار تب پڑتا ہے جب آدمی دائمی دینداری اختیار کر لیتا ہے۔ دائمی دینداری کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ہر حال میں بندگی پر قائم رہنا ہے۔ کسی لمحہ میرے ذات سے اللہ کی بندگی ہٹتی نہیں۔ میں جو ہے نوجوان ہوں تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے، شادی شدہ ہوں تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ حادثات پیش آ گئے تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے، خوشحالی کی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ وقتی دینداری کو پوری دینداری سمجھ کر اس پر مطمئن ہیں۔ جیسے رمضان آیا، دینداری اپنا لیا، رمضان چلا گیا تو پھر وہی پرانی جو ہے نا روش لوٹ کر آ گئی۔ اب یہ چیز اگر ہم سمجھنا چاہیں تو زیادہ گہرائی میں گئے بغیر رمضان کے بعد ہماری مسجدوں کی جو صورتحال ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امت کے اندر دائمی دینداری والے افراد کتنے ہیں اور وقتی دینداری والے افراد کتنے ہیں۔ وقتی دینداری والے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں بھی، رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے پہلی دوسری جو تاریخ ہوتی ہے بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ روز کے نمازی اگر وہ تھوڑی تاخیر کر دیں تو مسجد میں جگہ ان کو نہیں ملتی، اوپر کے حصے میں جانا پڑتا ہے۔
ایک ہفتہ گزرنے نہیں پاتا کہ پھر رمضان میں ہی تراویح میں تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی. ہم میں سے ہر شخص کا مشاہدہ ہے، کمی آنا شروع ہو جاتی. پھر اس کے بعد جو ہی جو ہے 2 عشرے گزر گئے اور 27ویں شب آنے والی ہو تو پھر 27ویں شب میں ویسی بھیڑ ہوتی ہے جیسی بھیڑ پہلی رمضان میں تھی. جو ہی 27ویں شب ختم ہو گئی، آپ دوسرے دن دیکھ لیجئے، حالانکہ رمضان ختم نہیں ہوا ابھی، 27ویں شب کے دوسرے دن کافی کمی محسوس ہوگی. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ جو اللہ والوں کے ذریعے ولایت اور تصوف کے راستے کی جو محنت اللہ والوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ دائمی دینداری والا بندہ بن جائے، اور اسی کا نام ولایت ہے. جو بندہ دائمی دینداری والا بن گیا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر حال میں میرے ساتھ اللہ کی بندگی لگی ہے، میں کسی لمحہ خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ یہ حقیقت اگر آدمی سمجھ گیا اور پھر اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے شب و روز کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے اور زندگی کے 70-80 سال 60 سال مجھے بندگی ہی میں رہنا ہے، بندگی سے چھوٹنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اسی کو دوسرے الفاظ میں استقامت فی الدین کہتے ہیں، دین میں استقامت کا مل جانا. جو بندے استقامت والے ہوتے ہیں ان کے پاس رمضان غیر رمضان کا زیادہ فرق نہیں ہوتا. حضرات صحابہ کرام کے زمانے کا ہم جائزہ لیں تو صحابہ کے زمانے میں رمضان غیر رمضان میں ویسا فرق نظر نہیں آتا تھا جیسا آج کے ہمارے دور میں صاف محسوس ہوتا ہے. صاف محسوس ہوتا ہے. صحابہ غیر رمضان میں بھی نمازوں کی ویسی ہی پابندی کرتے تھے جیسے رمضان میں کی جاتی ہے. رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی وہ گناہوں سے ویسے ہی بچتے تھے جیسے رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں. رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی وہ اللہ کی راہ میں ویسے ہی انفاق کرتے تھے جیسے رمضان میں کرتے ہیں. رمضان شروع ہونے پر جیسے ہمارے معاشرے میں کیا دکھتا ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے. وہاں ویسا کوئی زیادہ جو ہے نا فرق نظر نہیں آتا تھا، بس ایک روزے کا اضافہ، بقیہ سارے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت، انفاق فی سبیل اللہ، نوافل کی کثرت اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ، یہ ساری چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیابی دے کر اللہ نے بتا دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، بظاہر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وعدے نعوذ باللہ قرآن کے حد تک ہیں، حقیقت کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا. اس لیے کہ ہم قرآن میں اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کو ہم پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. لیکن قرآن کے سارے وعدے برحق ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کو جو مطلوب معیار ہے دینداری کا، وہ مطلوب معیار اگر آج کے مسلمانوں میں آ گیا تو پھر ویسے ہی آج کے مسلمانوں کی مدد ہوگی جیسے صحابہ کو ہوئی تھی.
جنگ بدر میں فرشتے آئے باقاعدہ، اور مسلمانوں کی طرف سے فرشتے لڑے۔ قرآن میں اللہ نے وحی کے ذریعے بتا بھی دیا کہ فرشتے نازل کرنے والا ہوں، فرشتوں کی تعداد بھی بتائی گئی۔ جنگ احزاب میں باقاعدہ نگاہ صاف اللہ کی مدد لوگوں کو نظر آئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے کفار کے لشکروں کو تتر بتر کر دیا، ہر چیز اڑنے لگی، اور پھر وہ سب کے سب واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے کہ بندوں کے اندر دائمی دینداری آ جائے گی جس دم، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد یقینی ہے۔ دائمی دینداری یہ اصل دینداری ہے۔ وقتی دینداری صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ دینداری کہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ویسے لوگ بہت سارے ہیں، جی میں جب آیا نماز پڑھ لینے والے لوگ بہت سے ہیں، جی میں جب آیا کچھ عبادت کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں، مگر ایسے لوگ کہ مہینے مہینے گزرتے جائیں ان کی نماز قضا نہ ہو، برسا برس گزرتے جائیں ان کی جو ہے نا ان کے واجبات نہ چھوٹے، ان کے اعمال کے اندر کوئی جو ہے نا کمی نہ آئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جب بندگی کا سبق ہم اچھی طرح ذہن میں تازہ کر لیں گے تو لا محالہ ہمیں یہ حقیقت کھل جائے گی کہ بھئی ہم ہمیشہ کے اللہ کے بندے ہیں، ہر حال میں بندگی کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے، نفس مانے یا نفس نہ مانے، حالات موافق ہوں یا حالات موافق نہ ہوں، چاہے ماحول جو ہے دینداری کا ہو یا ماحول دینداری کا نہ ہو، ہر حال میں بندگی کے تقاضے پورا کرنا ہے۔ یہ مضمون اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ویسی ہی جو ہے آدمی کی پختگی ہو جیسے رمضان میں تھی۔ رمضان میں جیسے آدمی اپنے ایک معمولات بنا لیا تھا، ذکر کا معمول، تلاوت کا معمول، عبادات کا معمول، ایک مستقل نظام العمل بنا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا ایک نمونہ ہم کو بتا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اسی رمضان کے نمونے پر ہو۔ یہ بہت مشکل ہے اور اسی کے لیے آدمی کو محنت کرنا ہے۔ تھوڑے دن آدمی اعمال پر جمتا ہے، اس کے بعد نفس کی طرف سے اندر سے تقاضا آتے رہتا ہے کہ بھئی اتنے دن ہو گئے، چلو اب ناغہ کرنے میں کیا حرج کی بات ہے، اتنے دن سے تم گناہ سے بچتے رہے کافی عرصے سے، اب اگر کچھ گناہ کر لو، کچھ نفس کے تقاضے پورے کر لو تو کیا حرج کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ کس طرح رمضان کے بعد رمضان والی زندگی ہماری باقی رہے، اس کی فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک تو تدبیر کرنا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تدبیر کرنا ہے۔ بھئی جب تک آدمی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کیسے جو ہے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ آدمی کہے کہ بھئی میں فجر کی پابندی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تدبیر نہیں کر رہے ہیں، صرف زبان سے بول رہے ہیں۔ اگر فکر ہو تدبیر کریں، رات میں جلد سونے کا اہتمام کریں، ہر حال میں۔ جیسے آدمی کو اگر ایئرپورٹ سے بیرون ملک اگر سفر ہو اور اسے جو ہے نا
رپورٹنگ کے لیے رات 3 بجے اگر پہنچنا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ رات بھر اس کو نیند نہیں آئے گی۔ تو جس بندے کے اندر اللہ کے فریضے کی فکر ہوگی تو وہ بندہ جو ہے غفلت کی نیند نہیں سو سکتا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، دائمی دینداری لانے کے لیے اور اسے اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے بندے کو ایک تو نفس کی طرف سے پیش آنے والی جو کشمکش ہوتی ہے، نفس جو آدمی کو رکاوٹ ڈالتے رہتا ہے، تو ایک تو اس نفس کو قابو میں کرنا پڑتا۔ جو بندہ نفس کو سننے کا عادی ہو، نفس کی سننے کا عادی ہوگا، وہ بندہ دائمی دینداری اختیار نہیں کر سکتا۔ کسی نہ کسی مرحلے پر اس کا نفس جو ہے اس سے ہٹائے گا، ناغہ کروائے گا، اللہ کے احکام کو توڑوائے گا اس سے۔ اسی لیے حضرات مشائخ کے یہاں مجاہدے کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ہے مخالفت نفس۔ والذین جاہدوا فینا، یہ جو مجاہدہ ہے، مجاہدہ دراصل مخالفت نفس کا نام ہے۔ اور جو بندہ مخالفت نفس کا عادی ہو گیا یا وہ مخالفت نفس اس کے لیے آسان ہو گئی تو پھر اس کے لیے نفس کے حربوں سے بچنا اور نفس کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تدبیر بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ضروری ہے۔ تدبیر کے اعتبار سے آدمی کو ان راستوں سے بچنا چاہیے جن راستوں پر جا کر بندہ غفلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے راستوں تک جانا ہی نہیں چاہیے۔ جب اسباب گناہ آدمی اپنائے گا تو لا محالہ گناہ اس سے ہوگا۔ گناہ تک پہنچانے والے راستے پر خود آدمی جب جائے گا تو لا محالہ اس سے گناہ ہوگا۔ تو اس راستے سے بچنا ہے، اسباب گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نفس کی مخالفت کی مستقل محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ والے یہ بولتے ہیں کہ بھئی انسان کی اس کے نفس کے ساتھ جنگ چند روزہ نہیں ہے، زندگی بھر کی ہے، زندگی بھر کی ہے۔ اب یہ زندگی بھر کی جو جنگ ہے، یہ جنگ جو لوگ واقعتاً نفس کے خطرات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ چوکنا رہ کر ہمیشہ جو ہے نا جنگ کی حالت میں رہتے ہیں نفس کے ساتھ، اور جو لوگ ان کو اس کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہے، آسانی سے نفس کا وہ شکار ہوتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، تدبیر اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام۔ تدبیر کے اندر نمبر 1 نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت نفس کا جو تقاضا ہو اس وقت آدمی اپنا دل گھٹ کر کے بس ڈٹا رہے، میری جان نکل جائے مگر وہ نہیں کروں گا، میں ڈٹا رہے۔ تو ایسا جب وہ کرتا چلا جائے گا تو لا محالہ اس کا نفس کمزور پڑتا جائے گا۔ نفس کمزور تب پڑتا ہے جب نفس کو اس مخالفت کی وجہ سے چرکا لگتا ہے۔ جب تک چرکے لگتے نہیں رہیں گے نفس میں کمزوری نہیں آتی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت نفس کا تقاضا ہو اطاعت کو پورا کرنے کے سلسلے میں نفس جو ہے رکاوٹ بنے، گناہ سے بچنے کے سلسلے میں نفس جس وقت رکاوٹ بنے، تب آدمی کو ہمت کر کے نفس کے تقاضے کو پورا نہ کرے اور ایسا مسلسل ہوتا رہے، تو پھر یہ بندہ یوں سمجھیے کہ اس کا نفس کمزور پڑ رہا ہے اور یہ بندہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرے میرے معزز بھائیو بزرگوں،
ماحول، اپنے ماحول کو صحیح رکھنا ہے۔ آدمی اگر دینداری برقرار رکھنا چاہتا ہے، اپنے اعمال کی جو ہے مداومت چاہتا ہے، تو ویسے ماحول سے جڑے رہنا، دینداری کے ماحول سے جڑے رہنا۔ اب اگر کچھ بندے ایسے ہوں جو کسی اللہ والے سے وابستہ ہوں، اور وہ بندے ہفتے میں ایک مرتبہ ایک جگہ جڑ کے بیٹھتے ہوں اور اللہ والوں کی باتیں سنتے ہوں، یا خانقاہوں میں ہر ہفتے پابندی سے جاتے ہوں، تو بہت حد تک ان کا معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں نہیں گئے، دینداروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، بلکہ اس کے برخلاف دنیا داروں کے ساتھ ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہو، تو اس وقت بھی دائمی دینداری آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور انسان کو حکم دیا گیا کہ تم اسباب اختیار کرو، تب میری مدد ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ چاہتے ہوئے بھی میں گناہ نہ کروں، اور کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ بس ہمیشہ کے لیے میں جو ہے دین کا پابند ہو جاؤں۔ تو ایسا کوئی کرشمہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا تعلق اسباب سے ہے، اللہ سے مانگنے سے ہے، کہ انسان تدبیر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے۔ تدبیر کرتے ہوئے اللہ سے مانگے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہم لوگ عام طور پہ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بغیر تدبیر کیے کہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بغیر اسباب اختیار کرے کہ جو دعا ہوتی ہے وہ حقیقی معنی میں دعا ہی نہیں ہے وہ، اس لیے کہ اگر اس دعا میں بندہ اگر مخلص ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کے اسباب اختیار کرتا۔ اے اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ سے بچائیے، دعا ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں اس دعا میں ہم سچے تب ہوں گے جب عملی زندگی میں ہم گناہوں سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر رہے ہوں۔ مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی ذرہ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، گناہ کے جو اسباب ہیں برابر اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ بھئی کسی طرح سے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ میں گناہ ہی نہ کر سکوں۔ لوگ بولتے ہیں نا ابھی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں نمازوں کا پابند بن جاؤں۔ تو اللہ نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ انسان محنت کرے، مجاہدہ کرے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانوں کو ہدایت دینے کی طاقت اللہ رکھتے ہیں، مگر اللہ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو کچھ اصولوں پر قائم کیا ہے۔ ان میں سے ایک اصول اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اور اس میں آدمی کو اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہم اس کی فکر کریں، اور میری زندگی میں حقیقی بندگی کیسے آئے، میں جو ہے دائمی دینداری والا بن جاؤں۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوری بعد اگر اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھے گا، اور اسی طرح فجر کی نماز میں امام کے سلام پھیرتے ہی حرکت کیے بغیر یہ دعا پڑھے گا، تو اگر اس کا اسی دن انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے۔ یہ حدیث
مولانا اسد اللہ صاحب نے سنائی لوگوں میں اور کہا کہ آج 50 سال کا عرصہ ہو گیا، یہ معمول میرا ایک مرتبہ بھی چھوٹا نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے معمولات اللہ والوں کے یہاں سالہ سال سے ایسے جاری رہتے تھے کہ اس میں کبھی اس کی مخالفت نہیں۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیو، اس کی فکر کرو۔ اور ہمارے شہر میں ماشاءاللہ کئی اللہ والے ہیں اور ان کے ماہانہ ہفتہ واری جو ہے مجالس ہوتی ہیں، بالخصوص حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب اتوار کے دن ہوتی ہے مجلس، اور اسی طرح سے جمعے کے دن ہوتی ہے، اور جمعرات کے دن خانقاہ کے اندر مغرب کے بعد سے عشاء تک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس کو غنیمت جانیں، اس میں اہتمام سے شرکت کریں، اس سے آدمی میں کافی جو ہے نا تبدیلی آتی ہے، اور اس آدمی کے اندر اپنے بارے میں فکر پیدا ہوتی ہے کہ بھئی میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ تو فکر جب پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی اعمال پر آنے لگتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو ہے اپنے مقام پر ساتھی جو ہے ہفتے میں ایک دن مقرر کر کے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کا اہتمام کریں، اس سے ماحول ملتا ہے۔ بالخصوص جو ساتھی کسی نہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے وابستہ ہوں، وہ اپنا ایک حلقہ بنا کر ہفتے میں ایک مرتبہ کا معمول کچھ جو ہے نا بزرگوں کی کتابیں پڑھی جائیں، ملفوظات سنائے جائیں، اس کے بعد ذکر مراقبہ ہو کچھ دیر، اور پھر اس کے بعد ہفتہ بھر ساتھ یہ احباب ایک دوسرے سے مربوط رہیں دین کے معاملات میں، ہر چیز میں۔ تو تب جا کر میرے بھائیوں فائدہ ہوگا، اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک ہی حالت پر برقرار نہ رہیں، ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ مراقبہ اگر کر رہے ہیں 15 منٹ تو اس کی مقدار میں اضافہ ہو، اعمال جتنے بھی ہیں ایک تو اس میں دوام ہو، اور پھر اس کے مقدار میں بھی جو اضافہ ہو۔ تو انشاءاللہ ایسی مجلسیں تب کامیاب سمجھی جائیں گی، کیونکہ اس قسم کی مجلسوں کا مقصد خالی بیان کرنا نہیں ہوتا، یہ مذاکرے کی مجلس ہوتی ہے، اور ایسی مجلسوں کا مقصد آدمی میں فکر پیدا کرنا ہے، اپنے اندر فکر پیدا ہونا چاہیے، کیسے میں دائمی دینداری والا بن جاؤں، کیسے میرے اندر جو ہے پختگی اتنی آ جائے کہ نماز میری فطرت میں آ جائے، یعنی نماز کا وقت آتے ہی میں بے چین ہو جاؤں۔ تو یہ چیز محنت سے ہو سکتی ہے، بس بندے کو فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں گے، اس کے بعد دعا کے ساتھ یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ احباب سے گزارش ہے کہ ہفتہ واری حلقے کی شکل میں کوئی ایک دن مقرر کر کے ساتھیوں کو، جو ساتھی بعض بیعت کیے ہوئے ہیں، ان کو کسی ایک جگہ جو ہے لے کے بیٹھیں، اور کچھ اعمال اس میں ہوں آدھے گھنٹے کے اندر، تو انشاءاللہ اس سے سب جڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اس سے بہت زیادہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے احباب آنکھیں بند فرما لیں۔ یہ آنکھیں بند کرنا دراصل ایک سوئی کے لیے ہے، اس لیے کہ ذکر قلبی جو ہوتا ہے یہ زبان اس میں حرکت نہیں، زبان کی حرکت نہیں ہوتی ہے، اس کا تعلق سوچ سے ہے۔ تو آدمی آنکھیں بند کر لے گا تو اس کا تصور اور اس کی سوچ یکجا ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اللہ کا نور جو ہے اتر رہا ہے، اور وہ نور میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے دل میں جو گناہوں کی گندگی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نکل رہی ہے، اور جب دل گندگی سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے،
اور یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے، بلکہ آنکھیں بند رکھ کر توجہ دل کی طرف رکھ کر بس یہ خیال کرنا ہے کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے، یہ خیال کرنا ہے. سارے ساتھی متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں. اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرت ان نصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما تحب وترضى. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من صلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من لم يصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الى حبک. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا یا رب العالمین.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.